بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ موکلات کی پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ موکلات کی پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی کا یہ عمل کر لیں۔ آیت الکرسی ایک بہت ہی پاورفل آیتوں کی سردار، قرآن کی تمام آیتوں کی سردار، جس میں اللہ پاک کی تمام بڑائیاں جو ہیں وہ بیان کی گئیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ حی القیوم ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی کوئی بھی کسی کی شفاعت کر سکے گا تو وہ اللہ کے حکم سے، یشفع الا باذنہ، اس کے حکم کے بغیر نہیں کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا، تو اس کے حکم سے کرے گا۔ اس آیت میں بڑی پاور ہے، اور اس آیت کے اندر روحانیت اور بہت زیادہ جو روحانی پاورز ہیں نا، یہ اس کے ساتھ شامل ہے۔ دوسرے وظائف کے لیے نا جو دوسری آیات بھی، مطلب مثال کے طور پر سورہ جن موکلات کے لیے بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے، سورہ مزمل بہت زبردست ہے، سورہ یاسین بہت زبردست ہے، لیکن یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے ساتھ کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کوئی ایسا وظیفہ کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جہاں آپ موکلات کی پاورز کو گین کرنا چاہتے ہیں، تو ایٹ دیٹ ٹائم پہ ہوتا کیا ہے، یہ تھوڑی سی آج ٹیچنگ والی یہ ویڈیو ہے، اس کو مس نہ کیجیے گا۔ یہ بہت، اگر کوئی چاہتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ جی روحانیت کچھ نہیں ہے، اور اب یہ روحانیت کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، تو وہ شخص جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر فوکس کرے کہ جی میں نے آیت الکرسی کا عمل میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ کرنے میں آسان ہے، اس میں کوئی رجت والا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوگا، کوئی مسائل نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باقی صورتیں جو ہیں ان کے بھی موکلات ہیں، آ جاتے ہیں موکلات، اس میں بھی طاقتیں آپ کو تسخیر کی مل جاتی ہیں، جنات آتے ہیں، لیکن اس میں پہلے جو ہے وہ شیطانی جو طاقتیں ہیں نا، جنات ہیں، وہ وار کرتے ہیں سب سے پہلے۔ جب آپ پڑھتے ہیں اس کو تو وہ شیطان ان فورسز کو بھیجتا ہے جب آپ کمپلیشن کی طرف ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ آتے ہیں جو ڈی ٹریک کرتے ہیں، ڈراتے ہیں انسان کو کہ یہ چھوڑ دے یہ کام اور ہٹ جائے اس کام سے۔ پھر اس کو ذرا دل مضبوط کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد کامیابیاں اس میں بھی مل جاتی ہیں، اور وہ بھی بڑی کمال کی ہوتی ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں نا، ایک تو کوئی اتنی جو دعوے بہت بڑے بڑے کر بھی دینا، اتنا بہادر کوئی بھی نہیں ہوتا جو ان چیزوں کو فیس کر سکے۔ کہنا بہت آسان ہے، وہ جی ہم دیکھ لیں گے، اب ہمیں عمل بتا دیں، ہم کر لیں گے، لیکن یہ بعد میں ان کو بڑے پرابلم ہوتے ہیں، کیونکہ نہ تو وہ تنہائی میسر ہے، نہ وہ ہمارے کردار میں اب طاقت رہی ہے، نہ ہمارے اندر اتنی روحانی پاورز ہے، نہ ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ ڈرپوک قسم کا آج کا انسان ہے، ٹھیک ہے، تو ایک پتہ بھی ہل جائے تو خوف سے ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں ایسے عملیات سے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ کہتا ہوں کہ اس کو نہ کریں۔ لیکن بہت دنوں سے ایک بار ریکویسٹ جو ہے وہ مجھے آ رہی تھی دوستوں کی کہ جناب شاہ صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیں، کیونکہ لوگ بڑا اس چیز کو لائٹ لیتے ہیں اور بڑا مذاق سمجھتے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی موکلات نہیں ہوتے اور کوئی جنات نہیں ہوتے کوئی۔ حالانکہ سب چیزیں قرآن سے ثابت ہیں کہ جنات کی کیا حقیقت ہے، اور کیا اس پہ خوب پوری سورہ جن بنی ہوئی ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب میں آپ کو اس لیے آیت الکرسی کا جو یہ عمل میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس کی جو ہے سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ اس میں پرابلم نہیں ہوگا آپ کو۔ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹائمنگ کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جو ریکمینڈڈ ٹائم ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے نا، تو اس میں مسلمان جنات ہی آپ کو اپروچ کرتے ہیں، وہ آپ کی طرف آتے ہیں، وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ بس آپ اپنے عمل کی آہستہ آہستہ اس کی تعداد پوری کریں، اور وہ آپ کے دوست بن جائیں گے، وہ آپ کی مدد کریں گے، آپ کے کام آئیں گے، اور غیب سے آپ کی جو بندوبست ہوتے ہیں وہ چیزوں کے، پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں رہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ فلاں بزرگ کے پاس ہم گئے تھے، ان کے پاس موکلات ہیں، ان کے پاس ایسی طاقتیں ہیں جو نظر نہیں آتی، ایسی اس نے کچھ عمل کیے ہوتے ہیں۔ پہلے دور میں ایک بزرگ کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، وہ جن کو نا جنات ان کے لیے ان سے مصافحہ کرنے، ان سے ملنے آتے تھے، اور ایک بار ان کے گھر کافی دن جنات نہ آئے، تو انہوں نے پوچھا بھی خیر تھی آپ آئے نہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے گھر میں لیمو پڑے ہوئے تھے تو ہم اس وجہ سے اتنے دن وہاں نہیں آئے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو وہ ایسے لوگ موجود تھے اور انہوں نے ایسی محنتیں اور ریاضتیں کی ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں پرابلم یہ ہے کہ فی سبیل اللہ تو کوئی کسی کی مدد کرتا نہیں ہے کہ جی میں آپ کو یہ بتا دیا جائے یہ کر لیں یا یہ کر لیں۔
ایسا تو کوئی ہے نہیں ہے. جو بزرگ حجروں میں بیٹھے ہیں, آستانوں میں بیٹھے ہیں, وہ آتے نہیں یوٹیوب پر, ان کے پاس بھی چلے جا تو اپنے مریدوں کی ایسی کی تیسی کرنے کے بعد ہی کوئی عمل بتاتے ہیں کسی کو کہ چلو یہ اس کی اجازت لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اب اس آیت الکرسی کے اس عمل کی آپ پرمیشن آپ کو جب جس بندے نے کرنی ہو تو پھر وہ مجھے کمنٹس میں اسپیشلی مجھ سے دریافت کرے گا اور بتائے گا, اپنی ایج بتائے گا, نام بتائے گا, تو میں اس کو کمنٹ میں اجازت دوں گا, کیونکہ میں ٹین ایجرز کو اس پہ نہیں ڈالنا چاہتا. تو آپ جو ہے وہ اس کی لے لیجیے گا. لیکن اس کے بعد دوسری جو بات میں جس طرف جا رہا تھا, تو وہ بزرگ جو ہے نا اپنے, اگر فرض کریں جب ہمارے جو پیر و مرشد تھے تو ایک تھوڑی ہوتا ہے, مطلب ایک دفعہ تھوڑی جانے سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں, ہزاروں دفعہ جانا پڑتا ہے, ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, پھر کہیں جا کے موڈ میں ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا چلو جاؤ یہ کر لو. وہ بھی تو چیک کر رہے ہوتے ہیں نا بیسیکلی کہ یہ کرے گا, اس کے اندر اتنی جرت ہے, یہ اس کو فیس کر سکے گا نہیں. پھر پشت پر ان کا ہاتھ بھی ہوتا ہے, لک آفٹر بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو لک آفٹر کا بھی وہ انشاءاللہ میں سسٹم کروں گا. آپ واٹس ایپ پہ آپ آ جائیں گے اس کو شروع کرنے سے پہلے. اور 200% کامیابی ہے اس میں. مطلب جو چاہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی اسپرچل پاورز ہوں, ڈیوائن پاورز ہوں, روحانی طاقتیں ہمارے ساتھ ہوں, اندیکھی مخلوق ہماری مدد میں ہمارے ساتھ ہو, بس وہ پھر یہ عمل کریں. تفصیل کافی ہوگی, عمل کی طرف آتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کرنی ہیں. زیادہ مشکل نہیں ہے, صبح سے لے کے شام تک کوئی بھی ایک وقت آپ مقرر کر لیں. اس کے اندر چند شرائط بہت ضروری ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو وقت کا انتخاب, وقت آپ نے ایک ہی رکھنا ہے. جتنے دن میں آپ کو یہ بتاؤں گا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کتنے دن. وقت آپ نے ایک رکھنا ہے, جگہ آپ نے ایک رکھنی ہے. نماز کی پابندی تو صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, پہلے پچھلی توبہ کر لیں گناہوں سے, اور اس کے بعد آپ نے روز جب یہ عمل کرنا ہے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے یہ عمل کرنا ہے. بس آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ بھائی, اور ریکمینڈڈ ٹائم کیا ہے, میں نے آپ کو بولا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک کر سکتے ہیں. ریکمینڈڈ ٹائم جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ عصر سے مغرب کا ٹائم ہے. عصر سے مغرب. اب دیکھیے یہ ایک ایسا ٹائم ہے جو دن کا ٹائم ہے. اس میں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مخلوق آپ سے انٹریکٹ کر بھی لیتی ہے, آ بھی جاتی ہے, تو آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. یا اگر آپ عمل مکمل کر رہے ہیں اسی ڈیوریشن کے اندر, رات کو بھی خواب کی حالت میں, آدھی جاگ کی حالت میں آپ سے کوئی آ کے سلام دعا کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں ڈرائیں گے آپ کو. اب آپ نے کرنا یہ ہے سر کہ آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 2 نوافل حاجت کے پڑھ لیں, اب جو بھی ٹائم آپ رکھیں گے اس سے پہلے پڑھ لیں, دعا کر لیں اپنے لیے. اس کے بعد آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اور 70 دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی, 70 ٹائمز. یہ 70 ٹائمز آپ نے پڑھ کے پھر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پڑھنے کے بعد آپ کا مکمل ہو گیا عمل. یہ ایک دن ہو گیا. اسے آپ نے 70 دن تک کرنا ہے. اب میری کچھ بہنیں سوال کریں گی کہ سر خواتین کے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے کنٹینیو 70 دن کرنا. میری بہن, آپ کو جن دنوں میں ریسٹرکشن ہوتی ہے وہ دن آپ ہٹا دیں, اپنے دن کاؤنٹ کر لیں. آگے جب آپ دوبارہ سے نماز پڑھنے لگیں پھر اس میں ایڈ کر لیں, اور اس کے بعد اس طرح کرتے کرتے آپ کو 3 سائیکل گزار کے کہیں آپ کا کام ہوگا. 70 ڈیز آپ کے پورے ہوں گے, آپ کا بھی عمل پورا ہو جائے گا. مرد حضرات کے لیے کنٹینیوس کرنا ہے, ان کو کوئی ناغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان 70 دنوں میں اگر آپ نے 50ویں دن بھی مس کر دیا آپ 0 پہ آ جائیں گے. یہ بڑی سخت شرط ہے اس کی. لیکن اگر آپ یہ 70 ڈیز آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. روحانی پاورز آپ کے دوست بن جائیں گے, موکلات آپ کے دوست بن جائیں گے. اور اس کے بعد آپ نے اس کو 7 بار روز پڑھنے کا عمل کرنا ہے. بس زندگی بھر آپ نے آیت الکرسی پھر 7 بار, وہی جب ٹائم ہوا کرے تو آپ نے 7 بار بس پڑھ لیا کرنا. بس یہ ایک عمل ہے. یہ میرے ان دوستوں کے لیے عمل میں نے خاص طور پہ آج بتانا چاہا کہ جو بہت دنوں سے مجھے یہ میسیجز کر رہے تھے کہ شاہ صاحب ہمیں کوئی ایسا بھی عمل بتا دیں کہ جس سے ہم دوسروں کے لیے بھی کوشش کیجیے گا کہ حق سچ کے لیے کسی کی جائز ضرورت ہو تو اس کے لیے دعا کیجیے گا. یہ عمل کرنے کے بعد, اس کے عامل بننے کے بعد جائز طریقے سے, کسی کے لیے غلط نہ کیجیے گا. پھر وہ الٹا اس سے وہ آپ اپنے دوست گنوا بیٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی. زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی اور اچھی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.